حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم مبارک قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، اور سورہ محمد میں، اور سورہ فتح میں، 4 مقامات پر۔ اور اللہ رب العزت نے محمد نام سے پوری ایک سورت بھی قرآن مجید میں نازل فرمائی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک احمد ہے جو 28ویں سپارے میں سورہ صف میں آیا ہے۔ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک عظمت اور شان والے رسول کی خبر دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی سیرت نگاروں اور محدثین نے بے شمار برکات بیان کی ہیں، اور اس حوالے سے احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ چنانچہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی برکات کے حوالے سے متعدد احادیث کو بیان فرمایا ہے، جن میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گھر جس گھر میں محمد نام کا شخص ہو، اس گھر میں کبھی تنگی اور فاقہ نہیں آتا، اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں رات کے وقت، اور ایسا گھر جس میں محمد نام کا شخص ہو، اس گھر کو وہ اپنی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور وہاں اتر کر اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ اور ایسی مجلس مشاورت جس میں کسی معاملے پر باہمی مشورہ مقصود ہو، اور اس مجلس میں محمد نام کا شخص ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مجلس مشاورت میں خیر اور برکت نازل فرما دیتا ہے۔ ایسی عورت جس کا بچہ زندہ نہ بچتا ہو، وہ نیت کر لے کہ اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا نام محمد رکھے گی، تو اس کا یہ مرض جاتا رہے گا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یا تو مردہ ہوتا ہے یا ولادت کے کچھ وقت کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت جلیلہ بنت عبد الجلیل آپ فرماتی ہیں مجھے بھی یہی عارضہ لاحق تھا، انہیں بھی یہی عارضہ لاحق تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ نیت کر لو اللہ رب العزت جو بچہ پیدا ہوگا اسی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو بے شمار برکات اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تو برکتیں اس وقت ظاہر ہوئیں جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ آپ کے اسم مبارک کی برکات تو اس وقت بھی ظاہر ہو رہی تھیں کہ جب ابھی آپ کا نام مبارک آسمانی کتابوں میں صرف لکھا تھا، اور ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ کا نام یہ نہیں رکھا گیا۔ اس وقت بھی
کائنات آپ کے اسم مبارک سے فیض حاصل کرتی رہی۔ چنانچہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، اس کا انتقال ہوا، لوگوں میں وہ فاسق و فاجر معروف تھا، لہذا اس کے فسق و فجور کے باعث جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور پیغام بھیجا کہ فلاں جگہ پر میرا ایک محبوب بندہ فوت ہوا پڑا ہے، اسے جاؤ اٹھاؤ، غسل دو اور اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کی تدفین کا اہتمام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچے، دیکھا کہ یہ شخص تو قوم میں فاسق و فاجر معروف تھا، لہذا لیکن حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے وہاں سے اٹھایا، اسے غسل دیا، جنازہ پڑھایا اور اس کی تدفین کی۔ جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی باری تعالیٰ، قوم اسے فاسق و فاجر کہتی ہے اور تو اسے اپنا محبوب بندہ کہتا ہے، اس عقدہ میں اس میں کیا راز ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ قوم میں فاسق و فاجر معروف تھا، لیکن کبھی کبھی وہ تنہائی میں تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا اور اس میں نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ جب بھی وہ میرے محبوب کا نام پڑھتا، ادب سے آنکھوں کو جھکا لیتا، اس کو چومتا، اس کا ادب و احترام بجا لاتا، میرے محبوب کے نام کے ادب کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وہ شخص جس نے صرف حضور کے نام کی تعظیم کی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ وقت کے صاحب کتاب نبی کو حکم فرمایا، وہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کو جنازہ بھی اس کو غسل بھی دو اور اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ اور اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو بھی عظمت عطا فرمائی، اور میدان محشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی عظمتوں کا اظہار ہوگا کہ جب اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذاتی نام محمد سے پکارے گا تو جن جن کے اس دنیا میں نام محمد ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو اپنے محمد کو بلایا ہے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ فرمائے گا چونکہ تمہارا نام میرے محبوب کے نام پر ہے، اس نام کی نسبت سے جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا۔ تو جب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس وقت بھی کائنات آپ کے اسم مبارک کے فیض سے فیض یاب ہو رہی تھی۔ جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی کائنات نے آپ کے اسم مبارک سے فیض حاصل کیا، اور میدان محشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے فیوز و برکات تقسیم ہوں گے۔